یہ کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر مترجم الاذکار فی اثبات التقدیر. یہ کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی ہے. بہت مشہور بزرگ ہیں, متقدمین صوفیہ میں سے ہیں, بہت بڑے. ان کی اور کتابوں کا بھی ترجمہ ہوا ہے, ہمارے معارف صوفیہ میں بھی ہے, اور خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنائی جاتی تھی. یہ عربی کی کتاب تھی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. ایک کورس تھا نا 6 مہینے کا اس کا, شیخ کے یہاں رہنے کا. حضرت صاحب خدمت میں تھے. حضرت صاحب مولانا یہ کتاب عربی والی لے آئے, فرمایا کہ اشرف علی اس کا تم ترجمہ کر دو. ظاہر بات ہے کہ حضرت کو اہل سمجھا تصوف کی کتاب. حضرت فرماتے تھے میں تو استفادہ کے لیے گیا تھا حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں, لیکن شیخ کا حکم ہوا تو میں نے ترجمہ شروع کر دیا. تو ترجمہ اکثر سنایا ہے لیکن بہت دنوں سے نہیں سنایا تھا. اتفاق سے آج سفر میں جانے والے بھی حضرات ہیں اور سفر سے آنے والے بھی حضرات ہیں, تو میں نے کہا سفر متعلق کچھ سنا دوں. ایک بڑے ذہن میں آیا, بہت ہی اچھی, اللہ کا شکر ہے. فرماتے ہیں اہل تصوف کو چند امور کا انتظام رکھنا چاہیے. یعنی جو اسباب کو اختیار کرتے ہیں وہ جب سفر کریں چند چیزوں کا لحاظ رکھیں. جب دنیاوی زندگی کے سفر کے آداب ہیں, خود سوچ لیجیے کہ اخروی سفر کے آداب کے کیسے کچھ آداب ہوں گے. اسی لیے سنا رہا ہوں. امر اول, گھر سے نکلنے کے قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالی کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. پہلی چیز ہے. زبردست عالم صوفی ایک جماعت کے بہت مشہور آدمی تھے جو اتفاق سعودی نہیں بدلا, وہ بھی سالوں ہو گیا. وہ ہیں صغیر شاید, وہی کہتے رہے کہ آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا. کیسے سنو گے, ایسے بڑے بزرگوں کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے کم ہیں, ان کتابوں کو پڑھتے ہی کم ہیں. صاحب حال, صاحب مقام, ان میں کیا حرج ہے اگر سوچ کے نکلیں کہ اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے گا تو ہم معاف کر دیں گے. یہی امر اول کیا ہے, قبل گھر سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا. پہلی چیز, کیونکہ بازار ایسا موقع ہے کہ جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے. اسی واسطے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم ابو زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلنے وقت دعا کرتا ہے, یا اللہ میں اپنے آبرو مسلمانوں پہ تصدق کر دی, کچھ اگر بے عزتی کریں گے تبھی معاف کر دوں گا. مالی نقصان ہوا وہ بھی, کوئی برا بھلا کرے گا وہ بھی. ابھی ایک بات ہر مرتبہ نہیں کہ ہر بات یاد آیا. عبداللہ ابن مبارک پانی کے گھاٹ پر لائن لگائے ہوئے تھے, جیسے اب زمانے روٹی اس وقت گھاٹوں پر پانی کے لینے کے لیے لائن. عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا شخص, وہ ایک مرتبہ کو چھینک آئی تو لوگوں نے انہوں نے الحمدللہ کہا تو اتنے لوگوں نے یہ رحمک اللہ کہا کہ شور ہو گیا پورے شہر میں کہ کوئی حملہ آور تو نہیں ہو گیا جس کی بنا پر شور ہو گیا. انہوں نے چھینکانے میں کیا کہا, الحمدللہ. آپ نے سنا, آپ نے پورے شہر میں یرحمک اللہ, یرحمک اللہ. اتنے بڑے آدمی تھے, لوگ اتنا مانتے تھے.
لیکن وہ گھاٹ پر تھے پانی لینے کی لائن میں، کسی نے دھکا دے دیا. عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے شخص، دھکا دے دیا. فرمایا کہ اے اللہ میں تو اسی لائق تھا، یہ جتنے لوگ مانتے ہیں مجھ کو یہ آپ کی مہربانی ہے، میں تو اسی لائق ہوں کو دھکا دے دیا جاؤں. میری حیثیت یہی ہے کہ لوگ مجھ کو دھکا دیں. یعنی کہ وہاں بڑائی جیسا لگے گا، میں نہیں جانتے میں وہ ہوں، تم کچھ ہو. جب لائن میں کھڑے ہو تو دھکا کھاؤ گے. اپنے کو کچھ نہیں، ظاہر بھی نہیں کیا میں وہ ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے شخص تھے، بہت بڑے شخص تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں تو اسی لائق ہوں کہ دھکا دے دیا جاؤں. یہ تو لوگ انعام ہے خدا کا کہ جو مجھ کو لوگ مانتے ہیں. یہ استحضار ہوگا تو اگر جاہ بھی ملے نقصان دہ نہیں ہے. جب دل میں اپنے کو کم سمجھے گا تو جاہ، مرتبہ، شہرت جو کیا اثر پڑتا ہے اس کو. جب اسے سمجھ لیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا اور بڑھے گا. اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ. جب مومن کی تعریف ہوتی ہے سامنے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، تعریف سے بگڑتا نہیں. فرما رہے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت دعا کرتا یا اللہ میں نے اپنے آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دیے. دوسرا امر قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے. 1000 قسم کے خطرات، گھر سے نکلا نہیں آدمی چکر کھا جاتا ہے، مر جاتا ہے. بہت واقعات. قبل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ ہر شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. حضرت ہے کیونکہ ہر شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا، ٹھوکر بھی لگے گی، دھکا بھی لگے گا، جیب بھی کر سکتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. اب سب کے تیار ہو کے جائے کہ ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، کسی سے. پر مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام اور توکل کے زرہ پہنے. اعتصام وہی حفاظت اور توکل کی ذرا پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. دشمن ہر قسم کے شیاطین ہیں، تو پہلے توکل اللہ پر، تیرے ہی بھروسے پہ ہم باہر جا رہے ہیں. سچ کہتا ہوں آپ لوگوں کے تجربے کے لیے، ہم لوگ عموماً کبھی حکیم ڈاکٹر کہے جاتے 10 بجے، حضرت کھانا کھاتے تھے 11 بجے، 10:30 بجے. جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے، ہم یہ قائم ہوئی تھا ساتھ معاملہ تھا، جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے کہتے گئے ہیں لوگ معلوم کیا ہو، نہیں کھانا کھاتے. ہم اگر 12 بجے کھاتے تھے، نہیں کھاتے، جبکہ ہمیشہ ان کا معمول 10:30 بجے کھانے کا، کبھی نہیں کھایا. کمانے کہاں گئے، مالک کب آئیں گے، معلوم کیا ہوگا. دنیا جاتی جاتی ہے، کوئی نہیں، ان کو اتنی فکر ہم لوگوں کی. بازار تو ہم لوگوں کو مغرب کی نماز چھوڑ گئی تھی 2 آدمی کی، بہت بگڑے، مجھ کو تو بہت بگڑے. کہا تم بازار میں کیسے رہ گئے اتنے دیر تک. حفاظت، خود بھی حفاظت. ہمارے یہاں دیکھا ہوگا جہاں جامی صاحب بیٹھتے تھے، وہ کھڑکی ہے نا جگہ، تو وہ اس کا دروازہ مطلب اس جگہ کا رخ سڑک پر ہے. تو ظہر کی نماز کے وقت حضرت ٹہل رہے تھے، میں تھا، وہ بیچارہ کھڑا ہوا تھا اس جگہ کے پاس، اب سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا. مجھ سے کہا دیکھو یہ سلوک طے کرنے کے لیے آیا ہے، کھڑا ہے جگہ پر دیکھ رہا ہے سڑک کی طرف. یا اللہ، اب وہ بڑے آدمی کی بات ہے، اتنی حفاظت، چشم بندو، لب بندو، گوش بند.
گر نبینی نور حق برمن بخند، اس کی کوئی وقت نہیں، اپنے دین ایمان کی حفاظت کی کوئی وقت، سواس کو بھی نہیں ہے مجھے، عوام سے چھوڑیے۔ چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند۔ ہم لوگوں کو لے گئے تھے وہ ایک بوڑھے سے آدمی وہاں کرانا، تو وہاں بھی وہ ہے چشمہ۔ اب ہم لوگ خواہش تھی کہ چشمہ کرانے والا دیکھا جائے، تو بوڑھے آدمی تھے، لے گئے تھے، وہی جانتے ہیں آپ سب لوگ۔ تو عبداللہ نے کہا کہ حاجی صاحب ارے وہ دیکھ رہا ہے، مت دیکھ رہا، نور نکل جائے گا، ایک چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، نہ مت جاؤ۔ بوڑھے آدمی کو اتنا خیال، کئی دن ٹال دیا انہوں نے، کہا مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ ان کو اتنی حفاظت کی فکر تھی، نہ جاؤ۔ مشائخ ہمارے چشمہ بند ہو، یہ ہے طریق مولانا جماعت تھانوی کا، یہ طریق ماشاء اللہ۔ چشم بند ہو، لب بند ہو، چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، آنکھ بند کرو، کان بند کرو، زبان بند کرو۔ لا یعنی بات ہوتی ہے، یہ بولنے سے نہیں، لا یعنی بات، لا یعنی دیکھنے سے، لا یعنی باتوں سننے سے نہ۔ چشم بند ہو، بہت مشہور شعر ہے، چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند۔ یاد تھوڑا نا، ہمارے دوستوں کو 10 دفعہ 20 دفعہ تب بھی یاد نہیں ہوگا، سب شعر شاعری اور سب یاد رکھیے۔ یہ سب جو اسلام والی کسی کو یاد نہیں، اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کرتا، میں ابو اسلام نہیں کرتا، میں چشم دے گی عام طور سے یہی سب کچھ یاد ہے۔ چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخند، آنکھ بند کرو لا یعنی باتوں سے، کان بند کرو غیبت شکایت سے بات کرو، زبان کو بند کرو۔ اس کے باوجود بھی نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو۔ معلوم ہے کہ یہ یقینی چیز ہے کہ اگر ان چیزوں کی حفاظت کرے گا تو نور حق دیکھے گا۔ کھانا نہیں کھاتے تھے جب سے ہم لوگ نہیں آتے، میں نے کہا بازار گئے ہیں، عجیب عجیب بات۔ چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، گر نبی، یہ ہے تصوف، یہ ہے سلوک، یہ ہے خانقاہ، اصل بات یہ ہے۔ حتی رسول صاحب اس کی رعایت میں کرتا ہوں، دعا کہ اللہ قبول فرمائے، مجھ کو عمل کی توفیق ہو، میرے بچوں کو ہو، متعلقین کو ہو۔ سب دنیا کیا ہے، لہو لعب ہے، لہو لعب، کھایا پیا روانہ۔ کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا، بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام اور توکل کی زرہ پہنے، حفاظت، جو دشمنوں کے تیرے سے اس کو بچائے۔ شیاطین الانس بھی وہاں ہے، شیاطین الجن بھی ہے، دونوں کا مجموعہ ہے، اس میں تم کو گزرنا ہے۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، حضرت تھانوی فاضلہ، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کی لشکر جن اور انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضرورت ہے۔ شیطان کے بھی لشکر وہاں گھوم رہے ہیں اور انسانوں کے بھی۔ اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی، جسے پہن لیا ذرا اب تیر کا اثر نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھنے والے کے شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ، تصور کرو کہ ہم ایسے قلعے میں جا رہے ہیں جہاں شیطان نہیں جا سکتا، اس طرح پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو تم نے صحیح معنوں میں اللہ کی پناہ مانگا تو شیطان نہیں پہنچ سکتا، پناہ میں آ گئے تم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تب اس کے بعد تلاوت کرو، ورنہ تلاوت سے بھی تم کو ضرر پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح اعوذ باللہ، بسم اللہ بعد میں ہے، اعوذ باللہ پہنے۔
کیونکہ دفع مضرت جلب منفعت کو مقدم ہے. یہ عربی کا ہے ہی نہیں. مسلم سنے ہو نا, دفع مضرت جلب منفعت. اعوذ باللہ میں کیا ہے؟ دفع مضرت ہے. بسم اللہ میں جلب منفعت. شیطان سے پناہ اسی مضرت سے, کیونکہ اعوذ باللہ پڑھ کر کے بھی آدمی ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہم سب. جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. امر سوم. تیسرا امر جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیں. دور ہے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. یہ کر کے جاؤ گے تمہارے گھر کی حفاظت رہے. اور یہ آیت پڑھ لے, فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. واللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اللہ اچھا نگہبان ہے, وہ سب مہر والوں سے زیادہ محبت ترجمہ کیا مہر والے. وہ سب مہر والوں سے, اور مہربانوں سے کرے تب اچھا بن جائے گا, ہے نہیں؟ وہ سب مہربانوں زیادہ مہربان. فاللہ خیر ارحم الراحمین. اللہ, اور وہ دعا جو حدیث میں آئی ہے پڑھ لے, اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والولد والمال. اے اللہ آپ ہی سفر میں ہمارے صاحب, ہمارے ساتھی آپ ہی ہیں, اور خلیفہ ہے اہل کے جامع اپنے مصاحبت کے لیے اللہ کی. والخلیفۃ فی الاہل والولد والمال. گھر دوار کے بارے آپ سے ہم تو جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پائے گا. کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب سفر کو جانے لگا کہا, اے اللہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا ہوں. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا اس کا حال یاد کیا. لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی قبرستان میں ایک نور نظر آیا. وہ اس کی طاق پر چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے قبر سے نور نکل رہا ہے اور ایک بچہ اس کے چھاتیوں سے دودھ پی رہا ہے. اس نے کہا اس ولد کو, تو بیوی تو مر گئی لیکن نورانیت, لیکن بچہ بچ گیا. اسے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بیوی بچے دونوں کے حفاظت کیجیے. اس نے کہا اس لڑکے کے پاس لڑکا محفوظ, بیوی ختم ہو گئی. سمجھ. ایک حاطف نے آواز دیا کہ تو نے ہم کو بچہ سونپا تھا وہ تم نے پا لیا. اگر دونوں کو سمجھ جاتا, میری بیوی بچوں دونوں کی حفاظت کیجیے, دونوں محفوظ رہتے. امر چاروں تین ہو گئے. امر چاروں جب گھر سے نکلنے لگے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ادھر پڑھنا چاہیے, سب کو پڑھنا چاہیے. یہ تین دعا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے بہت. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. گھر کو رخصت کرنے جاتا, میں صحیح رخصت کروں پڑھ کے بیٹا جاؤ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. یہ مشکل بھی نہیں ہے. بسم اللہ سب کو یاد, توکل تو کس کو نہیں یاد ہے. اللہ اور قوت, یہ تین کہنا محفوظ انشاءاللہ. نہ ظاہری کوئی گزن آفت اور نہ باطنی. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تین ہے. بسم اللہ ان
ان تینوں سے حفاظت نہ کرے. اس حدیث میں آئے ہیں بسم اللہ کہتے یہ ہوا جیسے. ہم کو مجبوری اس بات سمجھنا چاہیے، نہ بھی یاد رہے کہ جب یہ پڑھ لیں گے حفاظت خداوندی ہمارے ساتھ ہوگی. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہو گیا، 4 ہو گیا. 5واں کیا ہے؟ 5واں امر لوگوں کو اچھے کام بتلائے، بری باتوں سے منع کرے. چلے دعوت کا کام نہیں چھوڑے، جا رہے ہو بازار لیکن دعوت کا کام درمیان میں کرتے جاؤ. کوئی برائی پر سمجھا کے، سختی سے نہیں، بیٹا یہ کام مناسب نہیں، چھوٹا ہے، اس بات سے رکو. اذان ہوئی چلو نماز پڑھ لو. شفقت سے، شفقت اور لین، جس کو اللہ نے لین دیا، رفق دیا، بڑی دولت دے دیا. تقوی کا شکر، عمل پوایا، اچھے کام بتلائے، بری باتوں سے منع کرے، اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سمجھے، اور اس کو نعمت قوت کہ اللہ نے اس کے عنایت کی کہ یاد کرو، اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سمجھے کہ تم کو جو نعمت تقوی قوت دیا ہے تو اس کا شکر ہی کہ یہ کرو. ہے نا؟ یہی مطلب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عنایت کیے ہیں، جو قوت دیا چل رہا ہے، تو اس قوت کا شکر یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی برائی معلوم ہو تو اس کو ہٹاتے جاؤ. اچھی بات. اس اشراق خداوندی کو یاد کریں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واللہ عاقبۃ الامور. یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں، قدرت ہوئی، اب جا رہا ہے، چل رہا ہے، یہ نہیں کہ 1000 سال کا جب سفر کرے تب ہے، یہاں سے وہاں تک میں یہ آدمی مخاطب ہے کہ یہ کرے، مکلف ہے. یعنی ایسے لوگ کہ ہم کو قدرت دیں، ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں، زمین میں تو نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیک باتیں بتلائیں، اور برے کاموں سے منع کریں، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا. نام مدلل لکھا ہے، آیت یہاں ہے. یہ عام سفر، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، تبھی یہ نیت رہے کہ کوئی بات ایسی ہوگی بری تو ہم بتا دیں گے، اچھی باتوں کو ہوگا. یعنی ایسے لوگ اگر ہم ان کو قدرت دیں، زمین میں تو نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیک باتیں بتلائیں، اور برے کاموں سے منع کریں، اور اللہ ہی کے لیے انجام سب کاموں کا. یہ کرو گے تو اچھا انجام پاؤ گے. ہر وقت آدمی عمل کر سکتا ہے، برائیاں بھی آتی ہیں، برائیوں سے بچ سکتا ہے. پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو یا مال پہ نہ پہنچے، قرض لگا رہے ہیں، یعنی کہ خود ہی پڑھو نہ، اتنا بابو جو قرض لگا رہے ہیں، ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا سمجھنے کی بات ہے. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل چاہیے، اعتدال چاہیے، جو یہ نہیں کہ اندھا دھند شریعت میں ہے، لیکن لکھا کہ نہیں قید. پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو قدرت والوں میں داخل ہے، اور وجوب اس کے ساتھ متعلق سب کچھ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کو، تو کر دو. مار کھانے کا بھی اندیشہ نہیں، گالی سننے کا بھی اندیشہ، کر دو. واجب اس وقت کیا ہے تو قدرت والے میں داخل، اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر امر بالمعروف اور نہی منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں پہنچنے کا ظن ہو، گمان ہو، اس وقت وجوب ساقط ہو جاتا ہے، واجب نہیں. کر دو، لیکن واجب نہیں رہتا. یہاں کوئی وجہ نہیں ہے تم کو رکنے کی، کوئی گزن، کوئی مصیبت، کوئی صدمہ، تو پھر کہو امر بالمعروف واجب ہے. دیکھیں اب یہ نہیں کہ کچھ ہوتا رہے، کوئی اثر بھی نہ ہو، نہ. یہ اللہ کا ملک ہے، اللہ کی حکومت ہے، تم یہاں بھیجے گئے ہو، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر کے لیے بھیجے گئے ہو. گناہگار ہو گئے، وجوب ہے.
اگر صدمے کو پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر وجوب ساقط ہو جاتا ہے. اب کوئی اپنے اس سے کر دے تو دوسری بات واجب نہیں ہے. دل سے برا بعد میں پہنچے ظن غالب اس وقت وجوب ساقط ہو جاتا ہے اور دل سے برا سمجھنا ہی کافی ہے. چھٹا عمل سکون و وقار کے ساتھ چلے، بے ڈھنگوں کی طرح نہیں، دوڑتے ہوئے نہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اکڑ کے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے. اس کا بھی ڈھنگ سکھایا اللہ نے، سکھایا نبی کو، سکھایا نبی نے صحابہ کو سکھایا. اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو کہتے ہیں وہ ملنساری کی بات، وہ کہتے ہیں ملنساری کی بات، وہ سخت بات کہتے ہیں کوئی یا کرتا ہے کوئی، لیکن وہ نرمی سے. وقالو سلام، ٹھیک ہے بھائی، اسے اچھے الفاظ میں اسے واپس کرتے ہیں یا اسے حفاظت ربی کرتے ہیں. یعنی اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، اور جب بات چیت کرتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو کہتے ہیں وہ ملنساری کی بات. اور یہ سکون و وقار، اور یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. کتنی بڑی بات. کل ہم لوگ زہر کو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور تھوڑی سی بارش بھی ہو رہی تھی. ایک سال جوان تھے، ایسے دوڑے نماز کی رکعت. میں نے کہا یا اللہ، عبداللہ سے کہا یہ تو منع بھی ہے، اور دوسرے گر جائے ابھی ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، پھسلن موجود ہے. اپنی کل زہر کے وقت میں نے خود گرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، ذرا سے تیز ہوئے گر گئے، جبکہ اس وقت اتنا پھسلن نہیں. اب تو پھسلن نہیں پھسلنا ہے، پوری دنیا پھسلن والی ہو گئی. اب مسجد وزید تو اور زیادہ پھسلن والی ہوگی، گرے گا ضرور، اگر دوڑے گا تو خلاف شریعت. ہاتھ ٹوٹے، پیر ٹوٹے، کچھ نہیں. ابھی تم کو اتنا تھا، اور پہلے آؤ. وقار بھی کوئی چیز. فسعوا اذا قضیت، کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. فسعوا کی تفسیر یہ کہ باوقار طریقے سے چلو، دوڑ کے نہیں. اب وہ دوڑ کے گیا، آدمی جوان تھا، گرتا ہاتھ پہ ٹوٹ جاتا، ہمیں کو اٹھانا پڑتا. میں نے کیوں دوڑ رہے ہیں، ہم لوگ اٹھا بھی نہیں پائیں گے تم کو گرے ہوئے. میں کہتا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا تو تم کو اٹھا نہیں پائیں گے ہم لوگ. ہے سیکھنا، بچ گیا وہ. میں منتظر تھا گرے گا یہ، کہ اللہ تعالیٰ بچاتے بھی. فسعوا، یہ سکون، اور یہ سکون وقار کو چلنے کے ساتھ مخصوص ہے. کتنی عمدہ بات لکھ رہے ہیں حضرت، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقلال ہو. ہر جگہ یہ، یہاں بھی وہاں بھی. الحمدللہ یہاں مجھے بہت پسند، سب لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. میں کہوں اگر میں بیٹھا ہوں تو اسی کے ہو جاؤں گا. سمجھ میں نہیں آئے کس کو کہاں بیٹھا ہوئے. یہ آئے ابھی اسے بیٹھتی ہے، بس جہاں بیٹھ جائے. آنکھ بند. ایک آدمی کود کے آنکھ بیٹھ گئے تھے، بیچارے صاحب حال تھے. میں کہا دیکھیے آپ کا دسترخوان بیٹھیے گا. واقعی ایک دفعہ ہوا، ایک ہی دفعہ ہوا، اب تک کئی سالوں سے ہو رہا ہے. کچھ بوڑھے آدمی جیسے عام طور سے ہم لوگ کوئی ایئرپورٹ پہ تھے تو ہم سمجھتے سب جہاز ایسا کرتے ہیں. یہ ذہن میں تھا جب ہوا کہ جہاز جائے گا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے دوڑے کہ ہم لوگ دیہاتوں سے بڑھ کے دیہاتی میں یہ ہر جگہ ہی سب بیوقوفی کی بات ہے. بے ادبی وہی چیز. ابھی تمہاری سیٹ محفوظ ہے، قاعدے سے جاؤ. اتنی تیز دوڑے کہ جسے ہم جیسے دیہاتی لوگ بھی نہیں دوڑتے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انجینئر وغیرہ. یہ سب چیزیں ڈھنگ سلیقے کی ہے. نبی سکھاتا ادبنی ربی فاحسن تادیبی.
میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا تو میرا ادب اچھا ہو گیا ہے. سلیقہ، وقار، چلنے کا وقار. ادبنی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. نبی سکھاتا ہے. کیوں دوڑتے ہو، بیچ میں کیوں کھستے ہو، جس سے کسی کو بار ہو، کسی کو اذیت ہو. سب سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. میں اللہ کا بلکہ یہ سکون و وقار ہم ہی لکھ رہے ہیں غالباً نہیں، خیر یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون ہو اور ہر امر میں استقرار ہو. اس وجہ سے سیدنا رفاعی کہتے ہیں کہ آدمی کی شرافت کا اندازہ اس کے دسترخوان پہ ہو جاتا ہے. اگر سے یہ کھایا وہ کھایا مان کے ویسے ہی آدمی منع کر دیتے تھے. لڑکے کو منع کیا، اے لڑکے کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا نام کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. اوسط دے کا خطبہ ہے کہ نہیں؟ نبی کو سبھی کو بچے کو سکھایا. وہ کھا رہے تھے، کہا اے بچے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. چھوٹا لقمہ کھاؤ. کوئی سکھاتا ہے یہ؟ نبی سکھاتا ہے. تو معاملہ سب آیا دسترخوان پر تو ایک ہوتا ہے شاہی ٹکڑا. ہم لوگ 10 آدمی والے تھے، شاہی ٹکڑا آیا 5 پلیٹ میں آ گیا. لوگ نہیں سمجھے بڑے ایک سامنے اٹھا لیا اس کو. کہا آپ کے حصے میں ایک ہے پورا. ملیے کتنے آدمی؟ وہ تو کہہ دیتے تھے اور دوسرا آدمی نہیں کہتا. کہا کیا آدمی آپ لوگ ہیں؟ وہاں 10 آدمی. تو آپ کے حصے میں پورا ہے، رکھیے اس کو. اسی کو لکھا علامہ سیدنا رفاعی. ان کی بات ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آدمی کی شرافت کا اندازہ اس کے دسترخوان سے لگ جاتا ہے. اگر اس کے اندر ہے کچھ ایثار تو کھانے مل جاتے. یہ نہیں ہمارے ماں عبد الغنی صاحب بہت ایک بات پر ہنستے تھے، حضرت بھی بہت ہنستے تھے. ایک صاحب نے ماں عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت بالائی اور پر سفید شکر پڑی ہو تو مجھ کو بہت پسند ہے. تو ماں عبد الغنی صاحب نے کہا ہاں ظاہری تو ہے. اتنا ہنستے تھے، حضرت خود ہنستے تھے. کیسا عمدہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بالائی ہو اور بس سفید شکر پڑی مجھ کو بہت پسند ہے. تو ماں عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر ظاہری تو ہے. ابھی زہر رہتا تب کہتے ایک بات بھی ہے بالائی کس کو نہیں پسند ہے، اور یہ کہا کہ جو کھا جاتے ہیں ہم لوگ بہت صاحب کا پڑتا ہے. ہم لوگ گئے جب شروع جیسے پورا دن پہنچے ہم لوگ گئے کہ ہم ہی لوگوں سے سب تھا. لیکن جو لوگ پہنچتے تھے بڑے لوگ خوب کھائے پیے. ہم لوگ دیہات کے کھائے پیے بھی نہیں تھے، پہلی مرتبہ شہر میں آئے تھے، چیزیں جانتے بھی نہیں تھے. وہ ہوشیار صاحب جیسے سے کھانا آتا تھا وہیں بیٹھ گئے وہ سب. ہم لوگ بعد میں اعزاز کر ایک چیز بھی ہم لوگ تو نہیں پہنچے پاتے تھے. یا اللہ کھائے پیے ریٹائر تک ہو چکا کھاتے کھاتے. علی گڑھ کا کوئی وہ ہے کبھی ہے ہم لوگ کھائے ہم دیکھے بھی نہیں تھے. ہم لوگ چاہے ہم ہوں یا غائب بھی ہوں. اس وقت اس کی تصدیق مجھے ہو جاتی ہے. سیدنا رفاعی فرما رہے ہیں سیدنا کہ آدمی کی شرافت کا اندازہ اس کے دسترخوان سے ہو جاتا ہے. کتنی عمدہ بات ہے. امام شاہ محمد احمد صاحب نے اس کو لکھا بھی ہے. آدمی عزت سیر چشمی رکھو، ایثار ہمدردی یہی لکھ رہے ہیں. کھانے پر بھی ہوتی ہے، کھانے دو کیا تھوڑی دیر کے لیے ہے، نہیں کہ دوسرے کا حصہ تم کھا لو. سکھانے کی بات تھی نہیں. یہ انہوں نے سیدنا رفاعی نے بھی لکھا ہے یہ بات. انہوں نے بھی لکھا کھانے پر آدمی کی شرافت. بڑا عمدہ جملہ ہے. آدمی وہاں محمد احمد صاحب دکھا دوں گا میں. آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے. اب شاہی ٹکڑے والی مثال بھی دے دیا ہم نے. تھا 5 ہی آدمی تھے 10 فوراً کہہ دیا ہاتھ پکڑ کہ کیا آپ کے حصے میں ایک آئے گا. یہ نہیں تو پھر کیوں کھا رہے ہیں ہم. دعوت بھی آداب ہے، کھانے کے بھی آداب ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ.
یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو خود ضرورت ہے کھانے کی، ان کو خود ضرورت ہے، بھوکے ہیں. یہ آداب شریعت ہے، آداب طریقت ہے. بڑے بڑے لوگ صاحب طریقہ لوگوں کو نہیں معلوم. سیکھنے سے آتا ہے مجھے، یہ چیز بھی سیکھنے سے، مزاج بنانے سے آتا ہے. ذہن بناؤ، ایثار کی، ایثار کا ذہن بہت بڑی خصلت ایثار ہے. خصلت نیک یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن کہہ رہا ہے. اپنے انفس اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو کوئی بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو بہت مشق کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دودھ آیا، سب بھوکے تھے، حضور بھی بھوکے، وہ بھی بھوکے، وہ بھی بھوکے. بھوکا کہا ابو ہریرہ دیکھو ہے ان لوگوں کو پلاؤ. کہا یا اللہ اتنی بھوک لگی ہے، اتنے دوسروں کو پلاویں گے تو کیا ہم تو بچیں گے؟ آئیں گے نہیں، آئیں گے نہیں. حدیث پوری ہے، بڑی پر لطف حدیث ہے. حضور نے کہا، حضور نے خود بھی نہیں پیا. ماری 10 20 30 40 50 کتنے آدمی تھے. آیا تب کہا حضور نے کہ ابو ہریرہ اب تم پی لو. تب ان کی جان میں جانا ہے کہ اللہ ہوگا نہیں. یہ نبی کی شان، نبی سکھاتا ہے، ایثار کو سکھاتا ہے. یہ سکون و وقار کچھ چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امر مطلوب یہ ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون اور ہر امر میں استقرار ہو. ابھی کئی باتیں ہیں، یہ آداب ہے کھانے کے ساتھ، اور بھی ہے 10 ہے 12. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آداب شریعت کی رعایت کی توفیق بنائے. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں معلوم یہ ہو ایثار. بھائی تم کھا لو. ایثار کی خسرت میں نے بتایا تھا. امام مصطفیٰ صاحب کہتے تھے لندن کے آداب کہا کہ دیکھ سنیے ان کی حقیقت اس سے واضح ہو جائے گی جو بالکل خلاف ہے ایثار کے. کہا 2 امام مصطفیٰ صاحب جانتے ہیں جو وہ ہیں ناظم ہیں دارالعلوم اس کے لندن کے بہت بڑے. کہتے ان کی حقیقت اس سے سمجھیے، ان کی تہذیب کی. ایک چیز کوئی پی لیا بس مشہور کر دیا لوگوں نے. کہا اگر 2 آدمی ماں اور باپ اور بیٹے دونوں انتہائی بھوکے ہوں اور کھانا ایک آدمی کا آئے، بیٹا کھا لے گا، باپ کو پوچھے گا. یہ ان کی تہذیب ہے. سب کچھ بیان گیا. ناظم ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں ماشاء اللہ، جانتے ہیں ان کو مسلمان. تو انہوں نے ان کی پوری تہذیب کو سکھایا، بتلایا کہ بس ان کی تہذیب یہ سیکھ لیجیے. دوسروں کے ساتھ کیا اظہار کریں گے، کبھی دکھلا کر بھی دیں گے کہ باپ بھوکا انتہائی، بیٹا بھوکا انتہائی، کھانا ایک آدمی کا آیا، پوچھے گا نہیں، باپ کو خود کھا لے گا. یہ چیز اسلام کے اندر ہے. یہ مدعی ہیں ان کے لوگ کہتے ہیں یہ برطانوی مزاج رکھتے ہیں، امریکی مزاج میں بددین. وہ تعلیم میں کہتا ہے، میں اس کو الٹ دیتا ہوں. مدینہ منورہ گئے ہم لوگ تو کوئی عالم تھے، وہ تقریر کرتے تھے جامعہ صاحب، تو تالی بجاتے تھے. مسجد نبوی میں کہتے تھے کہ تالی وہ نہیں وہ ان کے ہاتھ ہے. تم لوگ کون ہو؟ تم سب کہو گے انا سعودیون و عربیون، لیکن میں کہتا ہوں تم کل امریکیون و انجلیزیون. بڑا عالم تھا، سب انجلیزی کے. اور مثال کیا دیا کہ جیسے وہ لوگ کسی محفل میں کوئی بات ہوئی ہے، خاتمہ ہوا تو تالی بجاتے ہیں، تم بھی بجاتے ہیں بتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب ایسی چیز ہوتی تو اللہ اکبر تکبیر بلند کرتے تھے. ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تمہارا ہے معمول، جب معمول نہیں ہے تو سب انجلیزی امریکہ مسجد نبی کے اندر زبردست تقریر کر رہے تھے. وہ بڑے عالم تھے. کیوں طریقے آج ہم لوگ بھی مجھے ان کے طریق کو اچھا سمجھتے ہیں، اس میں فیشن سمجھتے ہیں، اس میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں. ہمارے صحابہ کیا تھے؟ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، گر گیا لقمہ،
ایک صحابی کا اٹھایا تو ایلچی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ وہ ہیں، یہ عجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، اس چیز کو جو مایوس سمجھتے ہیں. کہا میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ جب گر جائے تو اس کو کھا لو. تو کیا ان احمقوں کی وجہ سے، یہ بھی نہیں، احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت میں ترک کر دوں؟ یہ داعیہ اور جذبہ سنت کے اتباع کا ہونا چاہیے ہم لوگ کے اندر. اور اسی اتباع سنت سے، جتنی بڑی اتباع سنت اتنی بڑی ولایت. یہ حضرت کا جملہ ہے. ولایت نبوت کے تابع ہے. نبوت کے احکام کی جتنی تابع داری ہوگی اتنی ولایت میں اس کی قوت ہوگی. وہاں درجات جو قائم ہوتے ہیں اتباع سنت کی بنا پر ہوتے ہیں. جو جتنا متبع سنت اسی درجے کا وہ متبع نائب رسول ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ بہت سے لوگ سفر میں جانے والے، بہت سے آپ حضرات آئے، تو میں نے سفر کا ابھی ہے بلکہ میں ابھی تک لوگوں میرا سر رہتا ہے، گھبراتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کا پابند بنائے. کھانے میں بھی، پینے، خالی نماز میں نہیں، کھانے پینے میں بھی سنت کی رعایت، چلنے پھرنے میں سنت کی رعایت، سفر و حضر میں سنت کی رعایت، ملنے جلنے میں بھی سنت کی رعایت. یہ ہے کامل ہوئی. جتنا بڑا متبع سنت اتنی ہے اللہ کے یہاں سے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو متبع سنت بنائے اور اتباع کا خاص درجہ عطا فرمائے. اس کے فیوز برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ سنت کے فیوز، نماز میں بھی سنت، کھانے میں بھی سنت، سفر میں بھی سنت، ملنے جلنے میں سنت کی رعایت ہوگی انشاءاللہ. ولایت کا بھی اتنا ہی بڑا مقام حاصل ہوگا. یہ سب اس کے لیے ہیں، ولایت کے مقام کے لیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.